السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔ میرے معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے سفر نامہ حمزہ بن عبد المطلب کا جاری ہے۔ ہم سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کی سیرت کے بارے میں آپ کو ان کے خاص واقعات کا احوال سنا رہے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے آپ کو غزوہ بدر میں ان کی کیفیت اور ان کی شجاعت اور بہادری کا ذکر کیا۔ اب ہم آپ کے سامنے غزوہ احد سے متعلق ان کی بہادری اور شجاعت کا ذکر کر رہے ہیں۔ غزوہ احد کا وقت آیا تو مسلمانوں نے اس کے لیے تیاری کر رکھی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے تھے جو اپنے دشمنوں سے مدینہ منورہ سے باہر نکل کر جرأت مندانہ انداز میں مقابلہ کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ حضرت حمزہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب نازل کی، میں آج اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک اپنی تلوار کے ساتھ دو چار ہاتھ نہ کر لوں۔ مشرکین کا لشکر مکہ سے 3000 جنگجوؤں کی تعداد میں روانہ ہوا۔ ان کے ساتھ ان کی چند عورتیں بھی تھیں تاکہ مردوں کو لڑائی میں برانگیختہ کریں۔ لشکر میں ایک حبشی غلام بھی تھا جسے وحشی کہا جاتا تھا۔ وہ جبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ جبیر نے اس سے کہا تھا، اگر تم میرے چچا طعیمہ بن عدی کے بدلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، کیونکہ وہ جنگ بدر میں حالت شرک میں قتل ہو گیا تھا۔ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ وہ دوسری خاتون تھی جو وحشی کو حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے قتل کرنے پر برانگیخت کر رہی تھی، جس نے اس کے خاندان کے عزیز و اقارب کو قتل کر کے اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ وحشی کو مال، سونے اور زیورات کا لالچ دے رہی تھی۔ وحشی کے لیے اپنے زہر آلود برچے سے حضرت حمزہ کو قتل کرنا آسان تھا۔ جب بھی ہند وحشی کے پاس سے گزرتی یا وہ اس کے پاس سے گزرتا تو وہ یہ کہتی، اے ابو دسمہ، ہمارے دل کو خوش کر اور اپنے لیے بھی خوشی کا سامان پیدا کر۔ مدینہ منورہ کے قریب جبل احد کے میدانی علاقے میں دونوں لشکر لڑائی کے لیے صف آرا ہوئے۔ مشرکین کے لشکر سے صبا بن عبداللہ الخزاعی صفوں میں سے اترا اور اکڑو ہو کر آگے بڑھا اور اس نے کہا، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ اس کی طرف شیر ربانی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور کڑکدار لہجے میں بولے، اے صبا، اے آغاز فتنہ کرنے والی عورت کے بیٹے، کیا تو اللہ اور اس کے رسول کو چیلنج کرتا ہے؟ پھر حضرت حمزہ نے اس پر حملہ کیا اور اسے صفحہ ہستی سے اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ اب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے اور بھڑ گئے۔ وہمی الوطیس تلواریں آپس میں ٹکرا گئیں۔ مسلمانوں نے خوب داد شجاعت دی اور بہادری کے ایسے کارنامے سر انجام دیے جس سے مشرکین عاجز اور درماندہ ہوئے۔ ان کے خواب بکھر کے رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہ سوار علی، طلحہ، زبیر، ابو طلحہ انصاری، ابو دجانہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اور ان کے علاوہ دیگر بہادر شہ سوار میدان کارزار میں لڑے۔ شیر رحمانی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سخت گیر بہادروں کی طرح لڑائی لڑی۔ وہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑائی کے جوہر دکھلا رہے تھے اور زبان سے کہہ رہے تھے، میں اللہ کا شیر ہوں۔ جس مشرک کے پاس سے بھی گزرتے اسے تہ تہ کرتے ہوئے قبر کی باسیوں میں شامل کر دیتے۔ کسی میں قدرت نہ تھی کہ وہ ان کے قریب آئے۔ انہوں نے بنو عبدالدار کے کئی علم برداروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جنگ احد میں حضرت حمزہ نے جرأت و شجاعت کے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے۔ ان کی بہادری مشہور و معروف بہادروں کی نسبت کہیں بڑھ کر تھی۔ وہ شیروں کی طرح لڑ رہے تھے۔ وہ مشرکوں کے لشکر کے عین وسط میں جا گھسے، ویسے تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ بڑی بہادری کے ساتھ آگے بڑھتے جاتے اور جو ان کے سامنے آتا اسے اڑا کے رکھ دیتے۔ وہ تیز آندھی کی طرح پتے اڑا رہے تھے۔ وہ اس عظیم تر حالت میں تھے جبکہ وحشی ان کی گھات لگائے بیٹھا تھا۔ جب یہ اس کے نشانے پر آئے تو اس نے اپنا نیزہ تاک کر پھینکا جو سیدھا ان کے جا لگا اور آپ جام شہادت نوش کر گئے۔ اللہ کا شیر کس طرح قتل ہوا، کس طرح اس نے دھوکہ کھایا، ہم اس کی منظر کشی ان کے قتل کرنے والے وحشی پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اثر انگیز درد بھری کہانی کو یوں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اور اس کا تذکرہ ایسے کرتے ہیں کہ میں جبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ اس کا چچا طعیمہ بن عدی جنگ بدر میں قتل کر دیا گیا۔ جب قریش جنگ احد کے لیے روانہ ہوئے تو مجھے جبیر نے آ کر کہا، اگر تو میرے چچا کے بدلے حضرت محمد کے چچا حمزہ کو قتل کر دے تو تو آزاد ہے۔ میں لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ میں نیزہ حبشیوں کے انداز میں پھینکا کرتا تھا۔ حبشی نیزہ پھینکنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں اور کم ہی نشانہ خطا ہوتا ہے۔ جب لشکر آپس میں نبرد آزما ہوئے،
میں نکلا اور حضرت حمزہ کو دیکھنے لگ گیا اور ان کی تاڑ میں رہا، یہاں تک کہ میں نے انہیں دیکھا تو مجھے لوگوں کے جھرمٹ میں وہ یوں دکھائی دیے جیسے خاکستری رنگ کا اونٹ نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ وہ بڑے جوش و خروش سے لوگوں کو تہ تہ کر رہے تھے، کوئی چیز بھی ان کے سامنے ٹھہرتی نہیں تھی۔ اللہ کی قسم، میں ان کی طاق میں بالکل تیار بیٹھا تھا، میں درخت یا پتھر کی اونٹ میں چھپا ہوا تھا، یہاں تک کہ وہ میرے قریب آئے۔ جب وہ میرے قریب آئے تو میں نے اپنا نیزہ اچھال دیا جو ان کے ناف کے نچلے حصے میں لگا اور آر پار ہو گیا۔ وہ میری طرف لپکے لیکن کھڑے نہ رہ سکے، وہ بے بس ہو کر گر گئے۔ میں نے اسی حالت میں انہیں رہنے دیا یہاں تک کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں نے اپنا نیزہ پکڑا اور واپس چل دیا۔ اس کام کے علاوہ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ میں نے انہیں اس لیے قتل کیا کہ میں آزاد ہو جاؤں۔ جب میں مکہ پہنچا تو مجھے آزاد کر دیا گیا۔ معرکہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا پیغام موصول ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتولین کو دیکھنے کے لیے نکلے۔ آپ اپنے چچا حضرت حمزہ کی لاش کے پاس پہنچے۔ اسے تلاش کر کے جب آپ نے ان کو دیکھا تو ان کو مسلح پایا۔ مسلح اسے کہا جاتا ہے جس کے ناک اور کان کاٹ دیے جائیں۔ آپ نے اس حالت کو دیکھ کر کہا، تیری طرح تو کبھی کسی کو قتل نہ کیا گیا تھا، اس سے بڑھ کر تو میرے لیے کوئی تکلیف دہ حادثہ نہ تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ بھی قریش پر مجھے غلبہ عطا کیا تو میں تیرا بدلہ ضرور لوں گا۔ جب مسلمانوں نے اپنے شہداء ساتھیوں کی لاشیں دیکھیں تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ کافروں نے ان کے ناک اور کان کاٹ دیے تھے اور آنکھیں نکال دی گئی تھیں، ہونٹوں کو چیر پھاڑ کر دیا گیا تھا، چہرے مسخ کر دیے تھے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی لاش کو اور مسلمانوں کی اس کیفیت کو دیکھ کر بڑے غمگین ہوئے۔ انہوں نے جوش و جذبے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبھی ان پر غلبہ دیا تو ہم بھی اسی طرح کریں گے، اور کبھی کسی عرب نے ایسا مسئلہ نہ کیا ہوگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد حضرت جبرائیل امین اللہ کا پیغام لے کر نازل ہوئے، جس میں قصاص کے حوالے سے عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنے کا پیغام تھا، جس میں اللہ نے یہ پیغام دیا، صبر و تحمل، عفو درگزر کرنے کی تاکید کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اگر تم بدلہ لو تو صرف اسی قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے حق میں ہی بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر سے کام کیے جائیں، تمہارا یہ صبر اللہ کی توفیق سے ہے اور ان لوگوں کی حرکات پر ہے۔ کسی طرح کا رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر اپنے دل کو تنگ کرو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، تقوی سے کام لیتے ہیں اور وہ احسان کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی کے آگے تسلیم و رضا کا پیکر بن گئے، اور آپ اپنے محبوب چچا اور تمام مسلم معاشرے کے شیر حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے قتل پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے لگ گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔